الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر صدق الله العظيم. بس کم کر دیں. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کے اندر تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ تھا. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ان کے اخلاق کو ایک نمونہ بتلایا. نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ موجود تھے یا اب جو لوگ آئیں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کریں گے. یعنی حضور نے کیسے کیسے کام کیے، کیا کیا انہوں نے عمل کیے، اس کو ہم دیکھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے. تو آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہے. کچھ واقعات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ذکر کیا جائے گا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی حکمت پوشیدہ ہے اور اس کی وجہ سے انسان اور سماج کی اصلاح بھی ہے. تو سب سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ بنو زبید کا ایک شخص مکے کے اندر آیا اور ایک عاصم بن وائل ایک آدمی تھے اور ان سے انہوں نے سامان خریدا. عاصم بن وائل نے بنو زبید کے ایک شخص سے سامان خریدا، لیکن جب پیسہ دینے کی باری آئی تو وہ پیسہ دینے سے مکر گئے، یعنی انہوں نے انکار کر دیا. تو بنو زبید کا جو شخص تھا وہ مکہ کے جو سردار لوگ تھے، جو مؤثر شخصیات تھیں، ان کے پاس وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ عاصم بن وائل نے مجھ سے سامان خریدا ہے اور مجھ کو رقم انہوں نے عطا نہیں دی ہے، رقم ادا نہیں کی ہے. لیکن ان کی بات کو کسی نے نہیں مانا. چنانچہ وہ مکہ کے قریب ایک پہاڑی تھی، اس پر وہ چلے گئے اور بلند آواز سے وہ اس بات کا دعویٰ کرنے لگے کہ عاصم بن وائل نے مجھ سے سامان خریدا ہے مگر انہوں نے مجھ کو رقم ادا نہیں کی ہے. جب یہ بات زبیر بن عبد المطلب کے پاس پہنچی ہے تو انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ بھائی ہمارے سماج میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو
ظالم فطرت کے ہیں۔ تو زہیر بن عبد المطلب نے ایک کمیٹی بنائی، ایک تنظیم بنائی کہ سماج پر کسی کے اوپر ظلم، سماج کے اندر کسی بھی آدمی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اور زبیر بن عبد المطلب نے عبداللہ بن جدعان ایک نام تھا ان کا، ان کے مکان پر تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ تنظیم وجود میں آئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب یہ تنظیم بنائی گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ایک ممبر تھے۔ کیا تھے؟ اس کے ایک ممبر تھے۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں ان تمام چیزوں میں سرگرم رہا کرتے تھے۔ چنانچہ زبیر بن عبد المطلب نے جو تنظیم بنائی تھی، اس تنظیم نے یہ عاصم بن وائل سے کہا کہ تم بھائی ان کو پیسہ ادا کرو جو تم نے سامان خریدا ہے، یا یہ کہ تم اس سامان کو واپس لوٹاؤ۔ چنانچہ انہوں نے سامان کو واپس کیا اور وہ بنو زبید کے جو آدمی تھے وہ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تنظیم میں حصہ لیا ہے تو ایسا نہیں کہ بنو زبید کا جو شخص تھا وہ مسلمان تھا، نہیں، وہ مشرک رہا ہوگا۔ تو حضور نے اس کے باوجود ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا اور اس تنظیم میں بڑھ چڑھ کر انہوں نے حصہ لیا۔ تو حضور کے اس عمل سے ہمیں میسج ملتا ہے، ہمیں پیغام ملتا ہے کہ سماج کا کوئی بھی آدمی ہو، خواہ وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں یا عیسائی بھائی ہوں یا اس کے علاوہ جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ تو مسلمانوں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ جب بھی سماج کے اندر خواہ وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، ہمارا فریضہ ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ آج ہمارے بھارت میں بہت ساری ایسی برادریاں ہیں، خواہ وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں یا مسلمان ہوں، سماج میں ان کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، ان کو بے حیثیت سمجھا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ جب تمہیں کوئی ایسا موقع مل جائے، جب تمہارے اپنے اختیار میں ایسا موقع مل جائے تو تم عدل و انصاف کرو اور سماج کے اندر جن کو بے حیثیت سمجھا جاتا ہے ان کا حق دلایا جائے، ان کے سماج کو اونچا اوپر لے کر کے آیا جائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے مسلمانوں کو میسج دیا۔ یہ ان کی عمر کتنی تھی؟ 20 سال کی عمر تھی۔ اب اس کے بعد 25 سال کی عمر میں مکہ کے اندر ایک سرمایہ دار خاتون تھیں جن کا نام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا کہ آپ جائیے شام کے اندر تجارت کیجیے۔ جب یہ شام کا لفظ بولا جاتا ہے تو موجودہ زمانے میں یہ اردن ہے، سیریا ہے، لیبیا ہے، فلسطین ہے، یہ تمام ممالک اس کے اندر آتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسہ دیا کہ آپ جائیے شام کے اندر تجارت کیجیے۔ ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 25 سال۔ 25 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب شام کے سفر سے وہ واپس لوٹے ہیں تو 2 گنا فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو ان کا نام میسرہ تھا، یعنی جو غلام تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کا نام میسرہ تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ جو محمد ہے بہت ایماندار اور دیانت داری ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے،
تو جب ان تمام اوصاف کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، چنانچہ انہوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لہذا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح کر دیا۔ اچھا، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سیرت جب پڑھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں جب ہمیں علم ہوتا ہے تو ہم قصہ کہانی کی طرح ہم اس کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی حضور نے جب عمل کیا ہے تو ہمیں ایک پیغام دینا چاہا ہے کہ آنے والے وقت میں مسلمان اس عمل سے رہنمائی لیں گے۔ تو ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ہم صرف قصہ کہانی نہ سمجھیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہم قصہ کہانی کی طرح اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی نیت سے اس کو نہیں پڑھتے۔ تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور ان کی دیانت داری کے بارے میں حضرت میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گواہی دی۔ اب اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے اگر ہم کاروبار کے میدان میں ہیں، تجارت کے میدان میں ہیں، تو سب سے پہلی جو بنیاد ہے وہ ہمارے اندر ایمانداری ہونی چاہیے، خواہ وہ مسلمان ہو یا ہمارے ہندو بھائی ہوں۔ کوئی بھی اگر اس عمل پر اپنے تجارت اور کاروبار کی بنیاد رکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا ترقی کرتے ہوئے، چونکہ اس کے اندر کسی مذہب کی قید نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اگر تجارت اور کاروبار کے میدان میں ہو تو سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمانداری ہونی چاہیے۔ یہ دوسرا واقعہ ہوا۔ اب تیسرا واقعہ آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ ہے وہ بالکل دیکھیں گے آپ، اس کے ارد گرد چاروں طرف پہاڑیاں ہیں۔ تو جب بارش ہوتی تھی تو پہاڑی کا جتنا بھی پانی ہے سب نیچے آ جاتا تھا، یہاں تک کہ جو کعبہ کی دیوار ہوتی تھی اس کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی دیوار کمزور ہو گئی تھی۔ تو جو مکہ کے مشرکین تھے ان لوگوں نے چاہا کہ اس عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، چنانچہ تمام لوگوں نے مشورہ کیا اور سب نے اپنے اوپر انفرادی طور پر کہہ دیا کہ میں اتنا پیسہ دوں گا، کسی نے کہا کہ میں اتنا پیسہ دے دوں گا۔ اب تمام لوگوں نے رقم اکٹھا کی اور تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ لیکن آپ حضرات جانتے ہیں مکے کے اندر زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ اکھڑ قسم کے تھے، وہ انتہائی جھگڑالو اور بددماغ ٹائپ کے لوگ تھے۔ تو جب یہ بات آئی کہ بھائی حجر اسود کو کون رکھے گا، اب مکہ کے جو مشرکین تھے سب جتنے بھی سردار تھے وہ لوگ چاہتے تھے کہ حجر اسود میں رکھوں گا، دوسرا چاہتا تھا کہ میں رکھوں گا۔ اب یہ جھگڑے کی صورت اختیار کر گیا کہ حجر اسود کو نصب کون کرے گا۔ اب تمام لوگوں نے مشورہ کیا، اس میں ایک بہت باشعور آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم یہاں بالکل بھور میں بیٹھے رہیں گے اور ہم بالکل گیٹ پر دیکھیں گے کہ سب سے پہلے گیٹ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر کون شخص آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ سب سے پہلے جو آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جب مکہ کے مشرکین نے ان کو دیکھا ہے تو سب کہنے لگے کہ یہ بہت سچا آدمی ہے اور بہت سچا یہ ایماندار آدمی ہے۔ سب لوگ خوش ہو گئے کہ ان کا فیصلہ بالکل صحیح ہوگا۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال، 30 اور 35 کے درمیان میں، مختلف اقوال ہیں، 32 ہے، 33 ہے، 35 ہے۔ تو 35 سال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب حضور نے کیا حکمت عملی اختیار کی ہے وہ قابل غور بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جتنے بھی مکہ کے جو سردار ہیں تمام لوگ ایک چادر کو لیں اور بیچ میں حجر اسود کو رکھ دیں۔ تمام لوگ اپنی چادر کو اٹھائیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ میں جہاں وہ اینٹ پر نصب کرنا تھا حجر اسود کو رکھا،
اب دیکھیں تمام جو سردار تھے سب نے چادر کی ایک ایک کونا پکڑ لیا. اب کسی کو اس بات کا اعتراض نہیں ہے کہ مجھ کو یہ شرف نہیں ملا, سب خوشی خوشی لوٹ گئے. اب ہمیں اس واقعے سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے, ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمیں اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ جب سماج کے اندر 4 لوگ 10 لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے, اختلاف ہو جائے, تو ہمیں ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ تمام لوگوں کی دلداری ہو جائے. ایسا نہیں کہ کسی کو ناراض کر دیں یا یہ کہ کسی کے ساتھ ہم ظلم کر بیٹھیں. تو اس میں شرط یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے. ہاں یہ کہ سب کی دلداری کو مد نظر رکھنا چاہیے. تو بہرحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس میں ہمیں اس بات کا میسج, اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ حضور نے جو بھی پالیسی اور جو بھی عمل کیا ہے اس میں ہمارے لیے ہے کہ آنے والی نسلیں اس پر عمل کریں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ